ٹیلی پلے کے عناصر ترکیبی 2 تعارف۔ ٹیلی پلے بھی اگرچہ ڈرامہ ہی کی ایک صورت ہے، لیکن میڈیم کے فرق کی وجہ سے اس کے فنی لوازم میں بھی کچھ فرق آ جاتا ہے۔ میڈیا کی تکنیکی وسعتوں نے اس کے عناصر ترکیبی میں بھی خاصی وسعت پیدا کر دی ہے، جس کی وجہ سے انہیں کسی ایک موڈول میں سمیٹنا آسان نہیں رہا۔ اسی لیے انہیں 2 موڈولز میں تقسیم کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مقصد: اس موڈول کا بنیادی مقصد طالب علم کو ٹیلی پلے کے عناصر ترکیبی سے متعارف کرانا ہے، نہ کہ اس کے تکنیکی لوازم سے۔ ٹیلی پلے کے تکنیکی لوازم سے الگ سے بحث کی جائے گی۔ گزشتہ باب میں ٹیلی پلے کے تصور اور پلاٹ سے بحث کی گئی تھی۔ اس باب میں بقیہ عناصر ترکیبی یعنی کردار نگاری، مکالمہ نگاری اور زبان و بیان سے بحث کی گئی ہے۔ کردار نگاری: سبھی ٹیلی ویژن ڈرامے انسانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی کے گرد گھومتے ہیں۔ وہ کس طرح سے عمل کرتے ہیں اور ان کے اعمال سے کس طرح کے نتائج برآمد ہوتے ہیں، انہی کو ٹیلی ویژن ڈرامے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ کرداروں کا ایسا ہونا ضروری ہے تاکہ نظر نہ صرف ان سے متاثر ہو بلکہ ان کے بارے میں غور و فکر پر آمادہ بھی ہو سکے۔ ان کا حقیقی اور دلچسپ ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ان کے اعمال ہمارے جذبات کو تحرک عطا کرنے والے ہونے چاہئیں۔ وہ ہمارے اندر اپنے احساسات کو سمجھنے کا جذبہ پیدا کریں تاکہ ہم کسی یقینی جذباتی رد عمل کے مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ڈرامے کے بڑے کرداروں میں یہ خصوصیت ہونا ضروری ہے۔ ضمنی کرداروں کی ارتقاء پذیری کے لیے ٹیلی ویژن کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، اس لیے ان کے بارے میں فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں۔ طویل یعنی 120 منٹ کے ڈراموں میں بھی ان کو صرف چیدہ خصوصیات کی مدد سے ہی ابھارا جاتا ہے۔ اپنے بڑے کرداروں کو اسی طرح سے جاننے کی کوشش کیجیے جس طرح آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ اپنے کرداروں کا اس طرح سے مطالعہ کیجیے جیسے آپ ماہر نفسیات ہیں۔ اچھے ادیب فطرتاً ماہر نفسیات بھی ہوتے ہیں۔ کرداروں کے عادات و اطوار، بول چال کے انداز، لب و لہجے، ان کے پیشے، خوف و اوہام، کمزوریوں، برائیوں، چال چلن، خوشیوں، تعصبات، مزاج، چال ڈھال، لباس، سب کے بارے میں اچھی طرح جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ کسی ایسے سیریل کے لیے لکھ رہے ہیں جو اپنے قدم جما چکا ہے اور آپ کے کرداروں کے بارے میں کسی دوسرے نے تحقیقات کر کے مواد فراہم کر دیا ہے، اس کے باوجود ان کے بارے میں بھی اچھی طرح واقفیت پیدا کر لیجیے۔ ایسا کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایسا لگنا چاہیے جیسے ان کے بارے میں آپ نے ہی کام کیا ہے اور وہ آپ کی ہی تخلیق ہے۔ اپنے ہیرو اور ولن کے درمیان بڑے محتاط انداز میں تصادم کو ترتیب دیجیے۔ ولن بھی ہیرو کے مقابلے کی چیز دکھائی دینا چاہیے، وہ ہیرو کے مرتبے کے عین مطابق ہو تاکہ نقطہ عروج پر یہ محسوس ہو کہ انہوں نے خوب مقابلہ کیا ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی کیوں نہ رہا ہو۔ آپ کا ولن ضروری نہیں کوئی انسان ہی ہو، وہ فطرت کی کوئی طاقت بھی ہو سکتی ہے، جیسے جھکڑ، طوفان، بادل، بھونچال، کوئی سیاسی انقلاب، کوئی ڈکٹیٹر یا جابر، یا دوسروں کو کچلنے والی کوئی سوسائٹی یا انجمن یا ادارہ و تحریک۔
سستی یا کاہلی کا شکار ہو کر دوسروں کی تخلیق کیے کرداروں کو استعمال نہ کیجیے، بشرطے کہ آپ کسی ایسے سیریل کے لیے نہ لکھ رہے ہوں جو آپ کی شمولیت کے پہلے سے جاری ہو۔ دوسروں کے برتے ہوئے کرداروں کو استعمال کرنا آسان ضرور ہے لیکن اچھا نہیں، اس لیے ایسا ہرگز نہ کیجیے۔ کثرت استعمال کی وجہ سے جو کردار غیر دلچسپ ہو جاتے ہیں انہیں بھی ہرگز نہ برتیے۔ ہاں، اگر آپ گھسے پٹے کرداروں پر مشتمل کوئی پیروڈی لکھ رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ہر کردار منفرد حیثیت کا حامل ہوتا ہے، اس لیے اس سے برتیے، اس کے کردار کی عکاسی کیجیے۔ تحرک یعنی موٹیویشن۔ ہر کردار کسی نہ کسی جذباتی تحریک کی بنا پر کوئی کام کرتا ہے، کسی نہ کسی جذباتی تحرک کی وجہ سے وہ عمل یا رد عمل کی منزلوں سے گزرتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہیرو اور ولن کسی آپسی چپقلش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹیلی پلے کے دوران میں اکثر آپ کا ہیرو کچھ جذباتی یا فلسفیانہ تبدیلیوں سے بھی دچار ہوتا ہے۔ ان تبدیلیوں کا منطقی جواز ہونا ضروری ہے، کوئی بھی تبدیلی غیر منطقی یا غیر ضروری نہ ہونی چاہیے۔ وجوہات یا وجوہ کی ہی بنا پر ناظرین بھی ان تبدیلیوں کو بخوبی سمجھ پاتے ہیں۔ ناظرین کے لیے چونکانے یا حیران کر دینے والے واقعات بھی ہوں، مگر صرف وہ جن کے منطقی جواز موجود ہوں۔ غیر فطری و غیر حقیقی تبدیلیوں سے اجتناب کیجیے۔ استقامت یا کنٹینیوٹی۔ کرداروں کے عمل میں استقامت ہونا بھی ضروری ہے۔ ان کا ہر عمل ان کے کردار کی خصوصیات کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان کی گفتگو اس کردار کی عکاسی کرنے والی ہونی چاہیے جو آپ نے ان کو عطا کیا ہے۔ آپ اپنے کردار کے منہ میں ایسی زبان نہیں دے سکتے جو بولنے کے قابل ہی نہیں۔ کوئی بچہ فلسفیانہ گفتگو کرنے لگے تو سننے والوں کو یقین نہیں آتا۔ ہاں، اگر آپ نے اس کے کردار کو کوئی ایسا روپ شروع سے ہی دے دیا ہے جس سے ایسی گفتگو کی توقع کی جا سکتی ہے تو مذائقہ نہیں، سامعین یا ناظرین اسے قبول کر لیں گے۔ ایسی گفتگو جو کردار سے مطابقت نہیں رکھتی وہ کردار کو مضحک خیز بنا دیتی ہے۔ کردار میں استقامت کی ایک مثال ابصار عبدالعلی کے ڈرامے مکھی چوس میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ڈرامے کا مرکزی کردار مکھی چوس شروع سے آخر تک ڈرامے میں ایسی حرکتیں کرتا ہے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ واقعی وہ کنجوس مکھی چوس ہے۔ اسی طرح مکھی چوس کا بیٹا شروع سے آخر تک لاپرواہ اور خرچالو بگڑا ہوا ثابت ہوتا ہے۔ باپ کی کنجوسی اسے بے راہ روی کا شکار بنا دیتی ہے۔ اس کا تقاضا یہی ہے کہ موقع پاتے ہی وہ باپ کی دولت کو اڑا لے اور پھر اس انجام تک پہنچے جس تک مصنف نے اسے پہنچایا ہے۔ مصنف نے باپ اور بیٹے کے درمیان میں اس فکری تصادم کو مسلسل اس منزل کی طرف بڑھایا ہے جہاں پہنچ کر وہ ملازم کی مدد سے پیڑ کے نیچے دفن اپنے مکھی چوس باپ کی ساری دولت اڑا لیتا ہے۔ اس تصادم کے ارتقاء کو دیکھیے کس طرح مصنف نے آگے بڑھایا ہے۔ بیٹا باورچی خانے سے کچھ کھاتے ہوئے نکلتا ہے جس پر باپ اس کے ہاتھ سے نوالا چھین کر اپنے منہ میں رکھ لیتا ہے، لیکن بیٹا دوسرا نوالا منہ میں ڈال لیتا ہے۔ اس پر باپ بھڑک کر اسے کہتا ہے مکھی چوس، پھر حد ہو گئی، خود کماؤ تو قدر کھلے۔ خانم دہلی زبان میں بچوں کو اس طرح نہیں کہتے۔ مکھی چوس، تم چپ رہو، خدا نے آخر یہ 2 ہاتھ کس لیے دیے ہیں؟ صاحبزادہ، یہ 2 ہاتھ خرچ کرنے کے لیے۔ مکھی چوس، حد ہو گئی، دولت سمیٹنے کے لیے؟ نوکر، نہیں حضور، نوکروں میں تنخواہ تقسیم کرنے کے لیے، جب سے آیا ہوں ابھی تک نہیں ملی۔ مکھی چوس، چپ بے، حد ہو گئی، 2 ہاتھ کی بات پر 4 زبانیں اکٹھی چل رہی ہیں۔ خانم، خرچ کرنا اور کمانا 2 ہاتھوں کا تنہا کام نہیں، اس میں دل اور دماغ کا بھی مشورہ لینا چاہیے۔ مکھی چوس،
کم خرچ کرنا چاہیے۔ صاحبزادہ چونٹی کی طرح جمع کرتے رہنے سے فائدہ؟ خانم مطلب یہ کہ محنت سے کمانا اور جائز ضرورتوں اور نیک کاموں پر خرچ کرنا چاہیے۔ مکھی چوس حد ہو گئی، احمق سمجھتا ہی نہیں۔ صاحبزادہ چنگ بجاتا بے فکری سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سمجھتا ہوں بابا جان آپ سمیٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور میں بکھیرنے کے لیے۔ دیکھیے کس خوبصورت انداز میں ڈرامہ اپنے تصادم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان حالات کا نتیجہ وہی ہونا ضروری تھا جو یہاں بالآخر ہوتا ہے۔ باپ کی کنجوسی ہی یہاں اس کے لیے جذباتی تحرک کا موجب بنتی ہے، اور وہ نہ صرف لاپرواہ، کھلنڈرا اور فضول خرچ ہو جاتا ہے بلکہ باغی بھی، یہاں تک کہ اس کنجوسی کی وجہ سے وہ باپ کا سارا سرمایہ بھی اڑا کر گرفتار ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ نگار نے یہاں باپ کی کنجوسی کو تحرک پیدا کرنے والا ایک بڑا موٹیویشنل عنصر بنا کر کامیابی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ موازنہ یا تقابل۔ موازنہ یا تقابل تحریر میں ڈرامائیت پیدا کرتا ہے اور کرداروں کے مابین کشمکش اور تصادم کا دار و مدار اسی پر ہوتا ہے۔ سبھی کرداروں میں واضح جسمانی یا نفسیاتی تضادات کا ہونا بھی ضروری ہے، چاہے وہ کتنے ہی باریک و پیچیدہ کیوں نہ ہوں۔ آپ کے ہیرو اور اس کے مد مقابل ویلن میں تضادات کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ان کا ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہونا ضروری نہیں۔ مثلاً وہ دونوں ایک ہی پیشے سے تعلق رکھنے کے باوجود مختلف رویوں کے حامل ہو سکتے ہیں۔ یہ اختلافات اس تصادم کو جنم دیں گے جس پر آپ کے پلاٹ کی ترتیب و تشکیل عمل میں آئی ہو۔ اس بات کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ فرض کر لیجئے ایک ہی گھر میں دو بہنیں رہتی ہیں، ایک مضبوط اور صحت مند ہے، دوسری اس کے برعکس کمزور۔ مضبوط بہن ولن ہے اور کمزور ہیرو۔ ولن بہن ضمیر فروشی اور خود غرضیوں کی وجہ سے سارے گھر کو تباہ کر رہی ہے۔ کمزور بہن خاموشی سے اس وقت تک ایسا ہونے دیتی ہے جب تک اس کی بہن کا کوئی شفاق عمل اسے اس کا مقابلہ کرنے کی تحریک نہیں دیتا۔ دونوں بہنیں ایک جیسی ہیں، ایک ہی گھر میں رہتی ہیں، ایک طرح سے بات چیت کرتی ہیں، اس کے باوجود دونوں نفسیاتی اور عملی طور پر ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ ماحول۔ اپنے پلاٹ کو آپ نے جس ماحول کی حدود میں رکھتے ہوئے تشکیل دیا ہے اس کے بارے میں اچھی طرح سے تحقیق کر لیجئے۔ کوئی بھی فرد اگرچہ پورے طور پر ماحول کی پیداوار نہیں ہوتا، اس کے باوجود یہ بھی درست ہے کہ وہ ماحول کے اثرات سے قطعی آزاد بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی دور ہو اس کے بارے میں معلومات پوری ذمہ داری کے ساتھ جمع کی جانی چاہیے، چاہے وہ لوگوں کا رہن سہن ہو یا لباس و رسومات۔ ہر چیز کو پوری طرح معلوم کرنا چاہیے۔ ایک بات اور جس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ مصنف کو خود بھی ایک ہی ماحول میں رہتے ہوئے ڈرامے کو مکمل کرنا چاہیے۔ ماحول کی تبدیلی ڈرامے کی رفتار اور اس کے موڈ کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایسا نہ کیجیے کہ ڈرامے کے کچھ حصے تو آپ کسی گرم علاقے میں رہتے ہوئے لکھیں اور کچھ کسی سرد علاقے میں۔ کرداروں کی بے نقابی۔ اپنے کردار کی پرتیں دھیرے دھیرے اس کے مکالموں، اعمال یا شکل و شباہت کے ذریعے کھولیں۔ وہ اپنی ہی گفتگو، اعمال یا شکل و شباہت کی وجہ سے بے نقاب ہونا چاہیے۔ اپنے کرداروں کے خط و خال روشن کرنے کی یہ ایک ایسی تدبیر ہے جس سے آپ کے کردار زیادہ کارآمد اور بامعنی ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پوری طرح معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے کردار کس طرح بات چیت کرتے ہیں، یعنی کس طرح کے محاورے روزمرے یا تکیہ کلام استعمال کرتے ہیں اور کس طرح چیختے چلاتے یا ایک دوسرے کو پھٹکارتے ہیں۔ اس سے آپ اسے زیادہ کامیابی کے ساتھ پیش کر پائیں گے۔ ایک بہتر کردار نگاری کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ نے اس کو کس طرح کی باطنی زندگی عطا کی ہے، اس میں روح کیسی پھونکی ہے، انہیں اسی طرح سے سامنے لائیے
جس طرح آپ ان کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنے والوں کو دکھانا چاہتے ہیں، چاہے ان کا رویہ متشددانہ ہو یا بے عملی کا، ان کے رہن سہن کے ساتھ ملبوسات کے بارے میں بھی اچھی طرح تحقیق کر لینا چاہیے۔ یاد رکھیے، شہر کا مزدور کسی دیہاتی کی طرح لباس زیب تن نہیں کرتا، لباس مزاج کی بھی عکاسی کرتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں اچھی طرح تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ مکالمے: ٹیلی ویژن لفظی یعنی ورول وسیلہ اظہار یعنی گفتگو کا میڈیم ہے، اگرچہ صرف گفتگو پر ہی منحصر میڈیم نہیں۔ یہاں مکالموں کی وجہ سے پلاٹ آگے بڑھتا ہے، اس لیے مکالموں کی ترتیب و تشکیل بڑے محتاط انداز میں ہونا ضروری ہے۔ اس کی مدد سے کرداروں میں بھی زندگی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کے کان مکالموں کی خوبی یا خرابی کو جاننے کا ہنر جانتے ہوں۔ کبھی کبھی کوئی عملی مظاہرہ بھی منظر میں مرکزیت حاصل کر سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ٹیلی ویژن ڈرامہ مکالموں کی وساطت سے ہی خود کو منکشف کرتا ہے۔ فطری مکالمے: جب ہم مکالموں کے فطری ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد ہرگز یہ نہیں ہوتی کہ مکالموں کو اسی طرح سے پیش کیا جائے جس طرح روزمرہ زندگی کی گفتگو میں ہم انہیں بولتے ہیں۔ اگر ہم روزمرہ گفتگو کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ بات چیت کرتے ہوئے ہم اکثر بہت سا وقت الفاظ یا خیالات کو غیر ضروری طور پر دہرانے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں، ہمارے جملے کبھی کبھی نامکمل اور غیر معیاری اور قواعد کے روح سے ناموضوع بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو کو اگر ہم ڈراموں کے ہر کردار کے مکالموں میں برتیں گے، قطع نظر ان کرداروں کے جو جاہل، اجڑ اور اڑ پڑ ہونے کی وجہ سے ایسی ہی گفتگو کرتے ہیں، تو ڈرامے کی تاثیر مجروح ہو جائے گی۔ ایسے مکالموں کو نہ تو کوئی پسند کرے گا اور نہ کوئی اداکار اسے بولنا چاہے گا۔ فطری گفتگو سے مراد وہ مکالمے ہیں جو کسی مخصوص صورتحال میں کوئی کردار فطری انداز میں ادا کرتا ہے۔ ایک ایسی گفتگو جس کو سن کر آپ آنکھ بند ہوتے ہوئے بھی یہ کہہ سکے کہ کون بول رہا ہے۔ یہ مکالموں کی ایسی ادائیگی ہے جو کردار کی پہچان بنتی ہے، لیکن یہ ان چھوٹی موٹی فروگزاشتوں سے پاک ہوتی ہے جو غیر شعوری طور پر روزمرہ گفتگو میں ہم سے سرزد ہوتی رہتی ہے۔ مکالمہ نگار کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں جملہ مکمل کرنا ہے، کہاں اسے نامکمل رہنے دینا ہے اور کہاں کردار کو محض اپنے چہرے کے تاثرات یا بدن کے حرکت و سکنات سے رد عمل کا اظہار کرنا ہے۔ مکالمے میں لب و لہجے کا اسلوب اور رفتار بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مکالموں میں اتار چڑھاؤ انہیں مؤثر بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بھی البتہ فطری انداز میں ہونا چاہیے۔ مکالمہ کس طرح ادا کرنا ہے اس کے لیے ہدایت درج کرنے کی ضرورت نہیں۔ مکالمے میں الفاظ کے در و بست سے اس کا اندازہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کہیں ضروری ہو تو قوسین میں ہدایت درج کی جا سکتی ہے۔ طویل خود کلامیوں سے پرہیز کیجیے، ان کا شاعرانہ یا ادبی و تحقیقی حسن چاہے کیسا ہی ہو، فطرت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کردار کے باطن کی کیفیات کو دوسرے ذرائع سے منکشف کرنا چاہیے۔ بہتر طریقہ یہی ہے کہ گفتگو کے دوران اس کو منکشف کیا جائے۔ ایک قسم کے کردار کو دوسری قسم کے کردار کی طرح بولتے ہوئے نہ دکھائیے۔ اسی طرح کوئی ایسا لفظ کسی کردار سے ادا نہ کرائیے جو اس کے مزاج سے مناسبت نہ رکھتا ہو۔ فرسودہ اور پامال جملوں کو کبھی استعمال نہ کیجیے اور نہ گھسے پٹے کرداروں کو برتیے۔ بیانیہ کو مکالموں کی جگہ استعمال کرنے سے اجتناب کیجیے۔ اسے صرف ہدایت درج کرنے یا مناظر کو واضح کرنے کے لیے ہی استعمال کیجیے۔ مقصد: مکالمے میں استعمال کیے گئے ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی فوری مسئلہ پیش کرنا ہو، کردار کو منکشف کرنا ہو، پلاٹ کو ارتقاء کی طرف لے جانا ہو یا مرکزی موضوع کو بے نقاب کرنا ہو۔
یہ سب کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہی ہونا ضروری ہے۔ فوری مسئلے کے پیشکش کی ایک مثال ملاحظہ کیجیے۔ پولیس چوکی سیٹ، انسپکٹر بیٹھا ہے اور اس کے سامنے اپدیش کھڑا ہے۔ انسپکٹر: میں آپ کا درد سمجھتا ہوں مگر آپ بیٹھ تو جائیے۔ اپدیش: میں اگر ایک دفعہ بیٹھ گیا انسپکٹر تو پھر کبھی نہیں اٹھ پاؤں گا۔ انسپکٹر اٹھ کر اپدیش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھاتا ہے۔ انسپکٹر: آپ ایسی نا امیدی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اپدیش: نا امید؟ ٹھنڈی سانس: نا امید میں نہیں ہوں، ہو بھی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہوں؟ ایک ہی امید کے سہارے تو جینا ہے۔ کب قانون کی رسی ان کے گلے میں پڑتی ہے۔ انسپکٹر: اگر وہ مجرم ہیں تو یقین رکھیے میں انہیں پاتال میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بہت اکیلی ہے۔ ٹی وی ڈرامہ از آفاق احمد۔ یہاں اپدیش اور پولیس انسپکٹر کا فوری مسئلہ ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے جنہوں نے اس کی بیٹی کا قتل کیا ہے۔ کردار کس طرح سے خود کو منکشف کرتا ہے اس کی بھی ایک مثال ملاحظہ کیجیے۔ موہنی اپنے جسم پر زیوروں کی طرف اشارہ کر کے: میرے جسم پر ٹنگے ہوئے یہ بیکار زیور، میرا خیال ہے کہ ان کے علاوہ آپ کو میری ہر چیز سے نفرت ہے۔ ونود: زیور؟ کہے تو اس طرح رہی ہو جیسے کلو کے حساب سے سونا لائی ہو۔ موہنی: جو میرے باپ کی حیثیت تھی اس نے دے دیا۔ ونود: شریف لوگ اکلوتی بیٹی کو حیثیت سے زیادہ دیتے ہیں۔ موہنی: شریف لوگ کبھی کچھ نہیں مانگتے۔ ونود غصے سے بفر کر: تم میرے گھر والوں کو گالیاں دے رہی ہو۔ موہنی: گالیاں میں نہیں، آپ دے رہے ہیں۔ جانتے ہیں ان 6 مہینوں میں آپ نے مجھے اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے۔ ونود: تم چیز ہی ایسی ہو، نفرت جس کی تقدیر ہے۔ موہنی: مجھے اتنا کمزور مت سمجھو ونود، میں مر جاؤں گی مگر تقدیر کے رومال سے آنسو کبھی خشک نہیں کروں گی، وہ بہت اکیلی ہے۔ یہاں ونود اور موہنی کی گفتگو سے دونوں کے کرداروں پر ہی نہیں، دو خاندانوں کے آپسی تعلقات پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ ونود اور اس کے خاندان والوں کا لالچ اور موہنی کے کردار کی استقامت اور ارادے کی پختگی کا پتہ چلتا ہے۔ مکالموں کے ذریعے دونوں کرداروں کی پوشیدہ گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ مکالمے کس طرح پلاٹ کو ارتقاء کی طرف مائل رکھتے ہیں اس کی بھی ایک مثال ملاحظہ کیجیے۔ ایڈمنسٹریٹر: کمپنی کا کام ہی کچھ ایسا ہے کہ اسے ان تمام باتوں سے واقفیت رکھنی پڑتی ہے۔ توفیق: کمپنی کا کام ہی کچھ ایسا ہے؟ کیا کاروبار کرتی ہے آپ کی کمپنی؟ ایڈمنسٹریٹر: ہم فالتو چیزوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں۔ توفیق: آپ کباڑی تو ہرگز نہیں۔ ایڈمنسٹریٹر: جی نہیں، ہم انسانوں کو ٹھکانے لگاتے ہیں، فالتو اور غیر ضروری انسانوں کو۔ یہ کام بہت آسان ہے، اگرچہ آپ کو یہ بات عجیب و غریب نظر آتی ہے، مگر ذرا غور کیجیے تو حقیقت آپ پر ظاہر ہو جائے گی کہ دنیا میں بہت سے انسان فالتو ہیں، مثلا غیر ضروری خاوند، غیر ضروری بیویاں، غیر ضروری رشتہ دار، بیوپار کے ساتھی، ہم انہیں راستہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ اگر آپ اور وضاحت چاہتے ہیں تو یوں کہہ لیجئے کہ ہم دنیا سے ان کا حساب چکا دیتے ہیں۔ توفیق: آپ کا مطلب ہے آپ انہیں مار ڈالتے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر: جی نہیں، ہم انہیں راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ توفیق: مگر صاحب یہ تو بالکل قتل ہے۔ ایڈمنسٹریٹر: جی نہیں، یہ فالتو چیزوں کو ٹھکانے لگانا ہے۔ اگر آپ سنجیدگی سے اس مسئلے پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں بعض لوگوں کی ضرورت ہے اور بعض بالکل فضول اور فالتو ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ آج تک ایسے کام اناڑی کرتے رہے ہیں، اس لیے ان میں کوئی نہ کوئی خامی باقی رہ جاتی ہے، مگر ہم ماہرین، فنی ماہر، ہم کسی کام کو الجھاتے نہیں،
ہمارا کام بڑی فنی مہارت سے سر انجام پاتا ہے، لہٰذا اس کے نتائج خطرناک نہیں ہوتے، ہم گارنٹی دیتے ہیں، اس لیے ہمارا معاوضہ۔ بیان یا تشریح، ایکسپوزیشن، تشریح یا بیان سے مراد حقیقت یا تصورات کی تشریح یا بیان ہے۔ خیالات یا حقائق کا انکشاف ناول نگار کی طرح ٹیلی ویژن سے تعلق رکھنے والا ادیب محض بیانیہ کے ذریعے پہلے رونما ہوئے واقعات کو پیش کر کے نہیں کر سکتا۔ ٹیلی ویژن ڈرامے میں تشریح یا بیان کو کسی مخصوص منظر یا ڈرامے کے آغاز سے پہلے کیا ہوا ہے، یہ بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹی وی ڈرامے کے علاوہ یہ دوسرے ڈراموں میں مکالموں کے ذریعے انجام پاتا ہے، لیکن ٹی وی ڈرامے میں اسے راوی کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی ڈرامہ شروع ہوتا ہے، راوی نمودار ہو کر ان حالات و واقعات کو بیان کرتا ہے جنہوں نے موجودہ صورتحال کو جنم دیا ہو۔ تشریح یا بیانیہ کا یہ استعمال بڑی ہنرمندی سے ہونا چاہیے تاکہ ناظرین کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ انہیں حقائق سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں نہایت ہی باریک بینی، لطافت اور نقطہ سنجی کے علاوہ تخلیقیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح سے حقائق کو پیش نہ کیجیے کہ یوں لگے جیسے آپ انہیں گھسیٹ رہے ہیں، جیسے کوئی کردار مونولوگ کی صورت میں گزشتہ حالات و واقعات بیان کر رہا ہو یا یہ بتا رہا ہو کہ اب تک کیا ہوا ہے، جس کا واحد مقصد کسی ایک حقیقت کو پیش کرنا ہو۔ حقائق کا انکشاف اس طرح سے کیجیے کہ وہ ہضم کیا جا سکے، یعنی قابل قبول ہوں، وہ انکشاف نہ لگے۔ بڑے خفیہ انداز میں اسے ظاہر کیجیے۔ حقائق کو اس طرح پیش کرنا ضروری ہے کہ ناظرین کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ حقائق پیش کیے گئے ہیں۔ مندرجہ بالا تصریحات سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ٹی وی یا ٹیلی ویژن ڈرامہ یا ٹیلی پلے ایک مخصوص فنی شعور کا تقاضا کرتا ہے۔ جب تک اس کے تقاضے کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا، کامیاب ٹیلی پلیز نہیں لکھے جا سکتے۔ ڈرامہ ہوتے ہوئے بھی اس کے کچھ تکنیکی لوازم ہیں جن سے انحراف ڈرامے کی اس قسم کے لیے درست نہیں۔ خلاصہ، یہ ٹیلی ویژن کے عناصر ترکیبی سے متعلق باب کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلے حصے میں پلاٹ اور کچھ دوسرے لوازم پر روشنی ڈالی گئی تھی۔ اس باب میں کردار نگاری کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ مکالمے اور مقصد کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ ٹیلی ویژن ڈرامے کے کردار، مقصد اور مکالمے کیسے ہوں، اس سے بحث کرتے ہوئے جو نکات ابھارے گئے ہیں انہیں مختصراً یوں پیش کیا جا سکتا ہے۔ 1. کردار کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ ناظر اس سے متاثر ہو کر ان کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہے۔ 2. ان کا حقیقی اور دلچسپ ہونا بھی ضروری ہے۔ 3. ان کے اعمال ناظرین کے جذبات کو تحرک عطا کرنے والے ہوں۔ 4. کرداروں کو اس طرح سے جانیے جس طرح آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ 5. کرداروں کا مطالعہ ماہر نفسیات کی طرح کیجیے۔ 6. ہیرو اور ویلن کے درمیانی تصادم کو محتاط انداز میں ترتیب دیجیے، ایسا معلوم ہو کہ ویلن واقعی ہیرو کا مد مقابل ہے۔ 7. ہر تبدیلی جو کردار میں ہوتے ہوئے دکھائی جائے اس کا منطقی جواز بھی پیش کیجیے۔ 8. کرداروں کے عمل میں استقامت ضروری ہے۔ ان کا ہر عمل ان خصوصیات کے مطابق ہونا چاہیے جو آپ نے انہیں عطا کی ہیں۔ ایسی گفتگو جو کردار سے مطابقت نہ رکھتی ہو کردار کو مذاق خیز بنا دیتی ہے۔ 9. موازنہ اور تقابل کرداروں کے درمیان تصادم پیدا کرتا ہے جو پلاٹ کے ارتقاء کے لیے ضروری ہے۔ 10. تصادمات کی موجودگی کرداروں کے مابین عمل و تعامل کو شدت عطا کرتی ہے۔ 11. کرداروں کی تشکیل ایک ہی ماحول میں انہیں رکھتے ہوئے کرنی چاہیے۔ ماحول کی تبدیلی کردار کی رفتار اور اس کے موڈ کو متاثر کرتی ہے جو اس کے ارتقاء کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ 12. کردار کی پرتیں دھیرے دھیرے اس کے مکالموں، اعمال اور شکل و شباہت کے ذریعے کھولیں۔ وہ اپنے ہی مکالموں، اعمال اور گفتگو یا شکل و شباہت کی وجہ سے بے نقاب ہونا چاہیے۔ مکالموں کے ذریعے پلاٹ آگے بڑھتا ہے
اس لیے ان کی تشکیل بڑے محتاط انداز میں ہونا ضروری ہے۔ ڈرامے میں مقصد کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس لیے ٹیلی ویژن ڈرامے کا بھی کوئی مقصد ہونا ضروری ہے۔